ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تو ہم نے اس کے ذریعے سے باغوں کو پیدا فرمایا. اور ایک جگہ اور قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے رب کریم کہ انسان کی جو پرورش ہے، انسان کی جو پیدائش ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے کی گئی ہے، یعنی منی سے انسان کو پیدا کیا گیا. اب ایک پانی کے قطرے پر پروردگار نے ایسی نقاشی کی کہ اسے ایسا حسن، ایسی خوبی عطا فرمائی کہ اسی پانی کے قطرے کو پروردگار نے اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا. آج سائنس اس پہ تحقیق کرتی ہے تو سائنسداں کہتے ہیں کہ آج جو انسان ہے، انسان کا مجموعہ ہے، وہ 70 سے 75% جو ہے اس میں پانی ہے. تو انسان کا جو برین ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، اس کے بارے میں سائنسداں کہتے ہیں کہ وہ تو 80 اور 85% جو ہے پانی ہی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا اور پانی انسان کی اتنی ضرورت ہے کہ اسے سانس لینے کے لیے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو فضا ہمارے آس پاس موجود ہے، اس میں بھی نمی ہے، اس میں بھی پانی ہے. اگر اس کی نمی کم ہو جائے تو اس کی بنیاد پر سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، جسے ہم اور آپ آکسیجن کہتے ہیں. سائنسداں بیان کرتے ہیں پانی گیسوں کا مجموعہ ہے، ایک کو آکسیجن کہا جاتا ہے، دوسرے کو ہائیڈروجن کہا جاتا ہے. ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے پانی. اس سے پہلے لوگوں نے پانی پہ تحقیق کی اور اپنی اپنی رائے پیش کی. ہم جب عوام میں جاتے ہیں تو ہمارے نزدیک پانی کی صرف 2-4 قسمیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی بھاری ہے، یہ پانی ہلکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی میٹھا ہے، یہ بھاری ہے. تو عام لوگوں کے نزدیک پانی کی 2-4 قسمیں ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ پانی پہ تحقیقیں کی ہیں، تو ان تحقیق کرنے والوں میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ایگریکلچر کہا جاتا ہے، یعنی کھیتی باڑی کے متعلق جو لوگ تحقیق کرتے ہیں، جس کو محکمہ زراعت کہا جاتا ہے. یہ لوگ جب پانی پر تحقیق کرتے ہیں تو یہ اپنی تحقیق کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے پاس سے پانی کی 36 قسمیں پائی جاتی ہیں. 36 قسمیں بھی پانی کی کم نہیں ہیں. لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بیان کیا ہے ان کے نزدیک پانی کی 36 قسمیں ہیں. عام لوگوں کے نزدیک پانی کی 4-5 قسمیں ہیں، ہلکا پانی، بھاری پانی، کھاری پانی، میٹھا پانی. لیکن جو ایگریکلچر والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پانی کی 36 قسمیں ہیں. اس کے بعد جب ہم پہنچتے ہیں میڈیکل سائنس والوں کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارے نزدیک پانی کی کتنی قسمیں ہیں. تو میڈیکل سائنس والے صرف پانی کی 50 اور 58 قسمیں بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پانی کی کوئی قسم نہیں ہے. یہ تو دنیا کے لوگ تھے، دنیاوی علوم حاصل کرنے والے لوگ تھے. اب چلو امام احمد رضا کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، مجدد مئت حاضرہ کی بارگاہ میں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے پانی کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تھا. اور سوال بڑا مختصر تھا، اور سوال یہ تھا کہ مائع مطلق کسے کہتے ہیں اور مائع مقید کسے کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے پانی کی 350 قسمیں بیان کی ہیں. اور 350 قسمیں ایسے نہیں کہ صرف بیان کی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہر قسم کا نام بیان کیا ہے، پھر اس کا حکم بیان کیا ہے کہ اس سے طہارت جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اب میرے پاس یہ 350 قسمیں اس میں موجود ہیں، لیکن میں اگر ہر ایک کا نام بتانے لگا تو 350 قسمیں بہت لمبی ہوتی ہیں، وقت اسی میں گزر جائے گا. لیکن میں اگلی گفتگو آپ کے گوش گزار کروں. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ پانی کا رنگ کیسا ہے، پانی جو ہے اس کا رنگ کیسا ہے. تو اس معاملے میں
لوگوں نے تحقیق کی، اپنا اپنا نظریہ پیش کیا۔ ان میں سے پہلا نظریہ یہ تھا کہ پانی میں نہ تو رنگ ہے اور نہ کوئی بو ہے، اور یہ نظریہ علامہ ابن ترکی کا تھا، ابن ترکی مالکی کا۔ اس کے بعد لوگوں نے دوسرا نظریہ پیش کیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ پانی کا رنگ سفید ہے، اور یہ نظریہ علامہ یوسف ابن سعید اسماعیلی مالکی کا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ پانی کا رنگ سیاہ ہے۔ اب یہی معاملہ جب اعلیٰ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی رد فرمایا، جنہوں نے یہ کہا کہ پانی جو ہے وہ کلر لیس ہے، پانی میں کوئی رنگ نہیں ہے، واٹر کلر لیس ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی رد کیا، اور ان کا بھی رد کیا جنہوں نے کہا کہ پانی کا رنگ سفید ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی رد فرمایا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ پانی سیاہ ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی رد فرمایا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پانی کا کوئی کلر نہیں ہے، اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ پانی خود کا کوئی کلر، کوئی رنگ نہیں رکھتا، بلکہ جس برتن میں پانی کو لے لیا جائے پانی اسی برتن کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اگر آپ کے برتن کا رنگ کالا ہے تو پانی کالا نظر آئے گا، آپ کے برتن کا رنگ اگر نیلا ہے تو پانی نیلا نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس نظریے کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پانی اگر کلر لیس ہے تو ذرا یہ بتاؤ، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ آبی رنگ ہے، یہ آبی رنگ کہاں سے آتا ہے اگر پانی کوئی رنگ نہیں رکھتا ہے؟ اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک سفید براق کپڑے کو لیتے ہیں، کپڑے کو لینے کے بعد اس کا آدھا حصہ پانی میں بھگوتے ہیں تو جو حصہ سوکھا ہے اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، اور جو حصہ بھیگ جاتا ہے اس کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے وہ حصہ سوکھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا رنگ بدلتا چلا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر بھیگا ہوا کپڑا ہوتا ہے تو اس کا رنگ مائل وسیع ہوتا ہے، اور سوکھا ہوا سفید کپڑا ہوتا ہے تو اس کا رنگ براق ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ان سب کا رد کرتے ہوئے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی کا رنگ سفید بھی نہیں ہے اور سیاہ بھی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں پانی کا رنگ سفید مائل وسیع ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ جب پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے، یہ پانی کا رنگ سفید نہیں ہے، تو پھر جب یہ پانی جمتا ہے تو سفید نظر کیوں آتا ہے؟ یہ سوال کیا کہ جو برف کے ٹکڑے ہیں، جو کرسٹل ہیں، سفید نظر کیوں آتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سوال کا جواب امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ برف کے سفید نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب برف جمتا ہے تو اس میں چمکیلی ہوا داخل ہو جاتی ہے، اور جب چمکیلی ہوا اس میں داخل ہوتی ہے تو چمکیلی ہوا داخل ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب کچھ روشنی پیدا ہو جاتی ہے اس بنیاد پہ ہمیں یہ پانی جمع ہوا برف سفید نظر آتا ہے۔ اب یہاں تک امام اہل سنت کی بات کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے پانی پہ پورا ایک رسالہ تفصیلی لکھا ہے، اس کو بیان کیا جائے تو وقت گزر جائے گا، لیکن آج میرا مقصد جو ہے وہ پانی کے متعلق اور بہت کچھ بھی بیان کرنا ہے۔ اب آؤ ہم جو ہے پانی کا استعمال کرتے ہیں، پانی کو پیتے ہیں، تو لوگوں کے لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی لوگ کھڑے کھڑے پیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتے، جبکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جب کوئی چیز کھاؤ تو کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ سے کھا کرو، اور اس کے بعد جب کھانے کے بعد فارغ ہو جاؤ تو اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اسی زاویہ کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پانی کا اثر کیسے کرتا ہے۔ جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو پانی اس کا اثر کیسے قبول کرتا ہے،
اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو پانی اس کا اثر کیسے قبول کرتا ہے؟ تو جاپان کا ایک بہت بڑا سائنسدان جس کو ماسارو اوموٹو کہا جاتا ہے، اس نے پانی پر تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے دا ہڈن میسج ان واٹر، یعنی پانی کا چھپا ہوا میسج، چھپا ہوا پیغام۔ اس نے اپنی تحقیق کرنے کے بعد اس کتاب کو منظر عام پہ شائع کیا اور اس کتاب کا ترجمہ پاکستان سے چھپا۔ تو وہ اس میں اپنی ایک کہانی لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک لیبورٹری جو ہے اس کی بنیاد ڈالی، اس کے بعد میں نے پانی پہ تجربہ کرنا شروع کیا۔ تو وہ بیان کرتا ہے کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے اور جب وہ پانی جو ہے برسنے والا برف کے چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل میں برستا ہے، تو وہ بیان کرتا ہے کہ آسمان سے گرنے والی اس برف کے ٹکڑوں کی جو ہے شکلیں ہیں وہ 6 کونوں کی ہوتی ہیں۔ ہر برف کا گرنے والا ٹکڑا یا ہر برف کا گرنے والا ذرہ جو آسمان سے گرتا ہے جس کو کرسٹل کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ جب زمین پہ آتا ہے تو وہ 6 کونوں کا ہوتا ہے، اور ابتدائی دنیا سے اب تک جتنے بھی آسمان سے برف کے ٹکڑے یا پانی کے جمے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات گرے ہیں وہ سب کے سب 6 کونے کی شکل میں گرے ہیں۔ اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے جو یہ 6 کونے کی شکل میں جمی ہوئی برف کی بوندیں گرتی ہیں، وہ کہتا ہے تھوڑی دیر یہ رہتی ہیں اس کے بعد پگھل جاتی ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس کا جائزہ لیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہر بوند 6 کونے میں گرتی ہے، لیکن ہر گرنے والی بوند کی ڈیزائن پہلی والے سے مختلف ہوتی ہے، جو گری ہے اور جو دوسری گرنے والی ہے ہر گرنے والی بوند کی شکل دوسری ہوتی ہے۔ ابتدا سے لے کر کے قیامت تک جتنی بھی برف کی بوندیں زمین پہ گریں گی ہر گرنے والی بوند کی شکل 6 کونے کی ہوتی ہے، لیکن کوئی بوند ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی ہم شکل نہیں ہوتی۔ یہ وہ اپنی تحقیق میں بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے وہ بیان کرتا ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا احسان ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا فاستبصروا یا اولی الابصار، اے عقل مند لوگ تم غور و فکر کرو۔ اللہ کی نشانی، یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ ہر گرنے والی اپنی ایک شکل میں گرتی ہے جس کی 6 کونے ہوتی ہیں، لیکن کوئی گرنے والی بوند اور جمی ہوئی وہ برف کی کرسٹل ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہوتے، نہ ایک دوسرے کی ڈیزائن کے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ قیامت تک کیا کوئی بوندوں کو شمار کر سکتا ہے کہ ایک برسات میں کتنی بوندیں گرتی ہیں، یا کشمیر میں برف باری ہو رہی ہے تو ایک دن کتنی برف باری ہو رہی ہے، لیکن ہر گرنے والے قطرے کی ایک شکل الگ ہوتی ہے۔ یہ تو بس پروردگار ہی ہے جو ایسی تخلیق فرما سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسی تخلیق فرمانے والا۔ اب ہم پروردگار ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں اپنے اندر غور و فکر کرو، تو غور و فکر کرنے میں آج سائنس نے بہت ترقی کی، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج فنگر پرنٹ کا دور ہے، آج جو ہے وہ آنکھیں اسکین کی جا رہی ہیں، لیکن کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہر ایک شخص کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے کیا میچ کرتا ہے؟ تو ہر شخص کہے گا نہیں، ایک انگلی کا جو پرنٹ ہے وہ دوسری انگلی سے میچ نہیں کرتا ہے، دوسری انگلی کا جو پرنٹ ہے وہ تیسری انگلی سے میچ نہیں کرتا ہے، تیسری انگلی کا جو پرنٹ ہے وہ چوتھی انگلی سے میچ نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں 10 انگلیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ تو صرف انگلیوں کا کمال ہے، پورے جسم میں پروردگار کی کتنی نشانیاں ہوں گی یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس نے ایک تحقیق اور کی، اور اس نے تحقیق کی اسی کرسٹل پر، اس نے طرح طرح کے پانی لیے، ڈسٹل واٹر جسے کہا جاتا ہے جو انجیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے، اس پانی کو لیا، نلکے کے پانی کو لیا جو ہمارے یہاں نل کا پانی ہوتا ہے،
اس نے جھرنوں کے پانی کو لیا اور مختلف ندیوں کے پانیوں کو لیا، اور پانیوں کو لینے کے بعد اس نے انہیں کرسٹل کی شکل میں اپنی لیبورٹری میں جمانا شروع کیا۔ تو وہ بیان کرتا ہے جو ڈسٹل واٹر ہے، جو خالص پانی ہے، ہم جب اسے جماتے ہیں تو اس کے کرسٹل بہت اچھے بنتے ہیں اور بہت خوبصورت بنتے ہیں، اور جو نلکے کا پانی ہے جب ہم اسے جماتے ہیں تو یا تو اس کے کرسٹل بنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بنتے ہیں تو بڑے بدصورت بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے پھر میں نے اپنی لیبورٹری میں پانی کی چند بوتلیں لی، ان میں سے کچھ ڈسٹل واٹر تھا اور کچھ اسی نلکے کا پانی، نل کا پانی تھا۔ تو وہ کہتا ہے جو خالص پانی تھا، ڈسٹل واٹر تھا، جو خالص پانی تھا اس پہ لکھا میں نے یو فول، اور جو نل کا پانی تھا یعنی جس کے کرسٹل شروع میں بنے نہیں تھے اس پہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس پہ تھینک یو لکھا، یعنی جو اچھا پانی تھا اس پہ لکھا یو فول، اور جو نل کا پانی تھا وہ کہتا ہے اس پہ لکھا میں نے تھینک یو۔ اس کے بعد میں نے اپنی لیبورٹری میں جا وجہ بوتلیں رکھ دی، اور جو بھی اس لیب میں آنے والے لوگ تھے ان سے کہا جو نل کا پانی ہے جس پہ تھینک یو لکھا ہے، جب تم لوگ اس کے پاس جاؤ تو جھک کر کے اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تھینک یو کہو، اور جو یہ ڈسٹل واٹر ہے جو خالص پانی ہے، اچھا پانی ہے، اس کے پاس جاؤ تو اپنا چہرہ بگاڑ کر اس کے سامنے جو اس پہ لکھا ہوا ہے یو فول یہ کہو۔ وہ کہتا ہے 25 دن تک ہم نے یہ کام جاری رکھا۔ 25 دن کے بعد ہم نے اس پانی کی بوتلوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد انہیں جمانے کا کام شروع کیا۔ تو وہ کہتا ہے جو خالص پانی تھا اس سے پہلے جس کے بہت اچھے کرسٹل بنے تھے، لیکن جب خالص پانی پہ یو فول لکھ دیا میں نے، اس کے بعد جب ہم نے اس کے کرسٹل جمانے شروع کیے تو وہ بیان کرتا ہے کہ سرے سے اس کے کرسٹل جمے ہی نہیں، یا جمے تو بڑے بدصورت جمے، اور کہتا ہے جو خالص پانی تھا اس کے تو کرسٹل جمے نہیں، اور جو نلکے کا پانی تھا جس کے کرسٹل اس سے پہلے جمے نہیں تھے اس کو تھینک یو اس پر لکھ کر کے 25 دن تک ہم نے رکھا۔ اس کے بعد جب ہم نے اس کے کرسٹل جمائے تو اس کے کرسٹل بہت خوبصورت جمے اور پہلے سے بھی بہت عمدہ جمے، اور اس سے اس نے ثابت کیا کہ پانی جو ہے وہ ہمارا اثر قبول کرتا ہے۔ اگر ہم اسے یو فول کہیں تو اس کے کرسٹل یا تو جمتے ہی نہیں ہیں، جمتے ہیں تو بدصورت جمتے ہیں، اور اگر ہم اسے یہ تھینک یو کہیں تو اگرچہ وہ پانی خراب ہو لیکن ہم اس کو تھینک یو کہیں تو اس کے کرسٹل اچھے جم جاتے ہیں اور اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پانی اثر قبول کرتا ہے، ہماری فیلنگ کو سمجھتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے، وہ یہ ثابت کرتا ہے۔ اب آؤ اسلام کے قانون کو اٹھا کر کے دیکھو، اور اسلام کہتا ہے جب پانی پینا تم شروع کرو تو بسم اللہ کہو، اور اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا پروردگار کے نام سے پانی پیو۔ جب پانی پیو گے تو اگرچہ وہ پانی اچھا نہیں ہوگا لیکن پروردگار کے نام کی برکت اس میں شامل ہو جائے گی اور وہ پانی تمہارے لیے شفا بن جائے گا۔ اور کہتے ہیں پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ اب جب الحمدللہ کہو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو وہ پانی جس کو تھینک یو کہا تھا اگرچہ وہ پانی اچھا نہیں تھا لیکن اس کے بعد جب جمایا گیا تو اس کے کرسٹل اچھے جمے۔ اب جب ہم پانی کو پیئیں گے اور اس کے بعد الحمدللہ کہیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو اللہ کے نام کی برکت اس میں شامل ہوگی اور وہ پانی اس اثر کو قبول کرے گا، اور وہ پانی اگرچہ خراب ہو لیکن ہمارے لیے شفا بن جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب رہی بات اس پانی کی کہ یہ پانی اثر کرتا ہے، پانی اثر کرتا ہے، جب ہی تو حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی کو کوئی پریشانی ہو تو سورہ یاسین پانی پہ دم کر کے پلا دو، الحمد شریف پانی پہ دم کر کے پلا دو۔ دم کرنے کا مطلب اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم دم کر دیں گے پانی میں کیا اثر ہوگا،
لیکن جب اس تحقیقات کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اس پانی پہ دم کر دیں گے تو جس طریقے سے پانی تھینک یو ارجو پھول کا اثر قبول کرتا ہے، اسی طریقے سے پانی ان آیت کریمہ کا اثر بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان آیت کریمہ کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ اپنے نام کے صدقے میں، اپنے ذکر کے صدقے میں پانی میں وہ اثرات پیدا کرتا ہے کہ پانی مرض کو شفا دیتا ہوا نظر